مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جس کی آزاد فضا میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، کبھی متحدہ ہندوستان کی صورت میں انگریز کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ آج جو ہم آزادی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہیں، یہ ہمیں ایسے ہی نہیں ملی۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ اس آزادی کے چراغ میں ہزاروں لوگوں کا خون جل رہا ہے۔ ہم ہر سال 14 اگست تو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں، لیکن آزادی کے ان ہیروز کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اپنے اصل ہیروز کو بھولتی جا رہی ہے۔ ہر سال 14 اگست پر آتش بازی، ون ویلنگ، بھنگڑے اور شور شرابہ ہی ہمارا معمول بن گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے اس آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر ہی نہیں کی۔ ہمیں شاید اب بھی نہیں پتا کہ آزادی کہتے کسے ہیں، یا وہ کیسے حالات تھے جن حالات میں ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا گیا۔ لفظ پاکستان، جسے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ کہتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے جن لازوال قربانیوں کی عظیم داستان رقم کی گئی، ان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بہار کے لیے ہمیں کس قدر خزائیں مسلسل کا سامنا رہا ہے۔ قربانیوں کا یہ طویل سفر 1857 سے شروع ہوا، جو آزادی کی صبح طلوع ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ پھر ان کا ذکر بھی ضروری ہے جو تمام تر مصائب اور نامصائب حل کے باوجود بھی مانند چٹان ڈٹے رہے اور اپنے مقصد کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، چودھری رحمت علی، مولوی فضل الحق، لیاقت علی خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ طویل فہرست میں سے صرف چند نام ہیں۔ یہ قوم کے وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف ہمیں آزادی کی راہ پر گامزن کیا، بلکہ ہماری کھوئی ہوئی شناخت ہمیں واپس دلوائی۔ مسلمان جنہوں نے برِ صغیر پر 1000 سال تک حکومت کی، اپنی شناخت تک کھو چکے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خدا کی عبادت تک نہیں کر سکتے تھے۔ باقی روزگار، رہن سہن اور تہذیب و تمدن تو ایک طرف ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آج بھی ہم سوچیں کہ پھر سے وہی سارے حالات ہمارے سامنے ہوں اور ہمارا زندگی تک کا حق چھین لیا جائے تو ہماری کیا حالت ہو۔ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، جہاں ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنی مسجد میں، مندر میں، اپنے چرچ میں، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کر سکے۔ یہ آزادی کسی کی مرہون منت ہے۔ ان کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہمیں نہ صرف 14 اگست بلکہ ہر وقت ان عظیم آزادی کے اصل کرداروں کو یاد رکھنا چاہیے۔